شاہ صاحب اندر گئے، اجازت ملی، اندر گئے، بیٹھے۔ اب شاہ صاحب کا مجرا دیکھیے، اللہ اکبر، واہ۔ کہنے لگے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا۔ شاہ صاحب نے زنا کی حرمت پر 3 گھنٹے بیان کیا، اور وہ جو 30 تھی، 30 کے چہروں سے اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اس میں سے 27 جوان تھی، ایک شاہ صاحب کی تقریر سے 27 نے سچی توبہ کر لی، صحیح طرح شادی کر لی۔ 3 ان میں سے بوڑھی تھیں، وہ مجاہدین کی گھوڑوں کی دال پیستی پیستی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ کبھی جیا کرتے تھے، کبھی مسلمان زندہ تھے، اور کبھی اللہ والے زندہ تھے۔ آج انکاہ ہو گیا ہے، بندے نظر نہیں آتے، چور بازاری ہے، جو ہیں دکھلاوا ہے، ریاکاریاں ہیں، چکر ہیں، مال کے چکر ہیں، چودھریوں کے ڈیروں کے چکر ہیں۔ اللہ بچائے۔ اللہ صحیح معنوں میں اللہ کریم ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اور جب وہ بنا لیتا ہے تو پھر اللہ کی قسم انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور ایک اور اللہ والا مجھے یاد آیا، اس کو کسی نے کہا کہ تجھے پتہ ہے تیرے علاقے میں کوئی گندی عورت آئی ہے، لوگوں کا ایمان لوٹ رہی ہے، تو یہاں پر مسلح ڈا کے بیٹھا ہوا ہے۔ کہا اچھا مجھے تو نہیں پتا، مجھے اس کے گھر کا پتہ تو کرواؤ۔ گھر کا پتہ کیا، اللہ اکبر، رات ہوئی نا، مسلح لے کے نا اس کے گھر کے باہر جا کے بچھا کے عبادت کرنے لگ گئے۔ اب جو آتا ہے دیکھتا ہے کہ یار یہ تو اللہ والا ہے، واپس مڑ جاتا ہے، جو آتا ہے دیکھتا ہے واپس مڑ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جب اوپر سے جھانکا عورت نے دیکھا، کہا کہ بابا جی یہی جگہ لبی سی، عبادت واسطے میرا گھر ہی لبیا سی، جاؤ کر دے اندر جا کے عبادت کرو، اتھے آگے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ آج گاہک کوئی نہیں آیا۔ کہا آج میں ہوں، کتنے پیسے چاہیے؟ کہنے لگی اتنے پیسے چاہیے۔ اللہ والے نے جیب سے پیسے نکالے، اس کو دیے، کہا کہ اب تو اجازت ہے نا اندر آنے کی؟ کہا اجازت ہے۔ اندر گیا، کہا کہ پیسے تیرے مرضی کے، کام میری مرضی کا۔ ہاتھوں کو دھویا، وضو بنایا، کہا کہ جیسے میں کروں ویسے کرنا ہے۔ اس کو وضو بنانے کے بعد اس کو اپنے پیچھے مصلی پہ کھڑا کیا، کہا کہ جیسے کروں ویسے کرنا ہے۔ ہائے اللہ! وہ بزرگ نے ہاتھ باندھے، کبھی نماز پڑھی نہیں تھی، ہاتھ باندھے، رکوع کیا۔ جب سجدے کے اندر گئے نا، سجدے کے اندر جا کے بزرگ نے اپنی چادر اٹھائی اور گھر سے نکل گیا، اور باہر جا کے کہتا ہے اللہ میرا کام یہ تھا کہ اس کے سر کو تیری بارگاہ میں رکھ دوں، میرا کام تو یہ تھا۔ آگے دل کو بدلنا تیرا کام ہے، میرا کام نہیں۔ جہاں تک میرا کام تھا کہ جو سر کبھی تیرے سامنے جھکا نہیں، کہ اس کو جھکاؤں، میں اس کو جھکا کے واپس آ گیا ہوں، اتنا میرا کام تھا، آگے تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر لکھنے والے نے لکھا کہ جب سجدے کے اندر گئی تھی تو کنجری تھی، جب اٹھی تھی تو اللہ کی ولیہ بن کے اٹھی تھی، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم اور رحیم ہے۔ بندہ اس کے پاس آتا ہے، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا بندہ ہے، اس سے بار بار گناہ ہونے ہیں، تانے اور مینے نہیں مارتا۔ گناہ کرتے ہیں، پھر انسان معافی مانگتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا اللہ کریم کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔
اگر میں اور آپ تھوڑا سا اپنے من میں جھانکیں اور غور کریں اور دیکھیں کہ اگر اللہ کریم ہمارے گناہوں کو ایک دوسرے کے اوپر عیاں کر دے تو ہم کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اور دنیا جس کے پیچھے ہم فریفتہ ہوئے ہیں، لٹو ہوئے ہیں، پاگل ہوئے ہیں، مال مال مال، پیسہ پیسہ پیسہ، کوئی فکر نہیں ہے نماز کی، کوئی فکر نہیں ہے اولاد کی، کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، بس جوڑنے کی ہے کہ اولاد کے لیے کچھ جوڑ کے جاؤں۔ بابا جی لکھتے ہیں مال کما رہا ہے، کھائیں گے اور حساب تو جا کے دے گا، کما لے۔ پھر حساب جب دینا پڑا اور آنکھیں بند ہوئیں، یا جتنا بھی کما لو، آپ نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ بھر نہیں سکتا، 2 سونے کے جنگل، وہ فرمایا تیسرا تلاش کرے گا، پھر بھرے گا کس چیز سے؟ فرمایا ابن آدم کا پیٹ بھرے گا تو قبر کی مٹی سے بھرے گا۔ اللہ اکبر! دنیا کی حقیقت اگر ہمیں سمجھ آ جائے۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، ایک فقیر اس کے دربار پہ آیا، کہنے لگا او بادشاہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ تیرے گارڈ شارڈ، یہ تو جو پلنگ پہ بیٹھا ہے، یہ سسٹم، یہ سلسلے، یہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ زیرو ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اس کو پکڑو، باہر نکال لو، اس کو کیا پتا کہ کرسیوں پہ بیٹھنے کے کیا نشے ہوتے ہیں، اس کو پکڑو باہر نکالو۔ کہا بادشاہ سن لے، میں تجھے صحیح کہہ رہا ہوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پکڑا، باہر نکالا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ نا شکار کے لیے نکلا اور اپنے سپاہیوں سے الگ ہو گیا، جنگل تھا۔ کہا کہ اللہ اکبر، دیکھا کہ اب سپاہی بھی نہیں ہے اور جنگل ہے، اور بادشاہ کو پیاس بھی انتہا کی لگی۔ دیکھتا رہا کون ہے، کوئی نہیں ہے۔ وہ دیکھا تو ایک بندہ نا مشکیزہ اٹھائے وہاں سے گزر رہا تھا۔ کہا کہ پانی تو پلاؤ۔ کہا پانی ایسے تو نہیں ملتا۔ کیا چاہیے؟ کیا پہچان گیا ہوں تجھے، آدھی بادشاہت چاہیے۔ پہچان گیا ہوں، تم پہچاننے ہو کہ نہیں؟ میں تو پہچان گیا ہوں۔ اللہ اکبر! آدھی بادشاہت چاہیے، اس سے نیچے بات نہیں بنے گی۔ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، لے لینا، بادشاہت لے لو، پانی کا ایک قطرہ تو پلاؤ۔ اللہ اکبر! پانی پیا۔ سیر ہو کے پانی پینے کے بعد نہ پیشاب کی حاجت ہوئی، اب پیشاب نہ آئے، بڑی کوشش کرے۔ کہا کہ بادشاہ صاحب حکیم بھی ہوں، پوڑی دوں گا پیشاب آ جائے گا، حکیم بھی ہوں۔ کہا کہ کیا چاہیے؟ کہا کہ اس کے بدلے میں آدھی بادشاہت وہ والی بھی چاہیے۔ کہا لے لے۔ اللہ اکبر! پوری بادشاہت دی، پھکی دی۔ بادشاہ کہنے لگا جا سنبھال، بیٹھ جا کے کرسی پہ۔ وہ کہنے لگا جا اپنا کام کر، جا کے خود بیٹھ کرسی پہ، میں نے ایسی بادشاہت کو کیا کرنا ہے جو پانی کے چند گھونٹوں اور پیشاب کے چند قطروں پہ ختم ہو جائے؟ میں نے ایسی بادشاہت کو کیا کرنا ہے، جا اٹھا لے۔ اللہ اکبر! پیسہ پیسہ، مال مال، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور دھوکے میں نہ رہنا، اللہ کے بندو، دھوکے میں نہ رہنا۔ ساری عمر تگو دو مال کے لیے، قرآن کے لیے بھی وقت نکال لو یار، وقت تھوڑا ہے، قرآن کے لیے وقت نکال لیں، اب اپنے تلفظ کو صحیح کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کا دن ہو اور میرے محبوب کا ہاتھ ہو اور ہمارا گریبان ہو، اور محبوب یہ کہتے پھریں کہ یا اللہ اس نے میرے قرآن کو مذاق بنایا ہوا تھا۔ قرآن مذاق نہیں ہے، یہ تو اتنی افضل کتاب ہے کہ اللہ نے بھیجی جبریل کے ذریعے، جو فرشتوں کا سردار، اور کتاب ایسی جو کتابوں کی سردار، اور جس نبی پہ نازل کی نبیوں کا سردار، اور جس مہینے میں نازل کی مہینوں کا سردار، اور جس رات میں نازل کی وہ راتوں کی سردار۔ ایسی کتاب اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اللہ والو، خدا کے لیے اب واپس آ جاؤ، اپنے آپ کو پہچانو، کس لیے رب نے تم کو پیدا کیا تھا، کس مقصد کے لیے تجھے بنایا تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ایک دن میرے آقا نا صحابہ میں بیٹھے ہیں،
کہا کہ میرے صحابہ یہ جو دل ہے نا دل، اور میں نے جو آیت کریمہ پڑھی کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، اب ہم قرآن بھی سنتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیں، میں نے آپ کو پتہ ہے ساتھیوں کو کہ زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، صرف 5-10 منٹ، اب تو صرف 5 منٹ اور لوں گا اور بات ختم کروں گا، لیکن ذرا توجہ سے سنیے گا۔ میرے صحابہ، اس کو زنگ لگ جاتا ہے دل کو، اس کو کیسے دور کیا جائے؟ صحابہ نے پوچھا، اور زنگ لگتا کیسے ہے؟ کہا کہ جس طرح لوہا پانی کو لگ جائے، پانی لوہے کو لگ جائے، لوہا زنگ لود ہو جاتا ہے، اس طرح ابن آدم کا دل بھی زنگ لود ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے 1 نقطہ 2 نقطے 3 4 5 وہ دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کو اچھے برے کی کوئی پہچان نہیں رہتی۔ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا اِذ لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرا حیا ہی ختم ہو جائے پھر جو دل میں آئے کرتا رہے، پھر تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوچھا کہ اس کو دور کیسے کیا جائے؟ کہا کہ میرے صحابہ، اس کو قرآن مجید کی تلاوت سے دور کیا جائے اور موت کو کثرت سے یاد کر کے اس کو دور کیا جائے۔ اور معراج والی رات میرے آقا، پوچھا جبریل یہ میرے آگے قرآن کی آواز آ رہی ہے، یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ کہا کہ آپ کو نہیں پتا، یہ آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے۔ اللہ اکبر، صحابی ہے اور جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ کہا کہ جبریل اس نے کام کیا کیا ہے؟ کہا کہ اپنی ماں کا فرما بردار بڑا تھا، اللہ نے کہا کہ تم میری جنت سے ریا کر نالے میں نے قرآن سنایا کر۔ اللہ اکبر۔ آپ میں سے اگر کوئی بیٹھا ہے ماں باپ کا نافرمان، خدا کے لیے معافیاں مانگ لو۔ اتنی جلدی کسی چیز پہ عذاب نہیں آتا جتنا والدین کو ناراض کرنے پہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ آپ جتنے مرضی کامیاب لوگوں کی زندگیاں پڑھیں گے نا، اس میں کہیں نہ کہیں والدین کی اطاعت اور فرما برداری ضرور شامل ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان والدین کا نافرمان ہو اور کامیاب ہو جائے۔ ہم نے رلتے دیکھے ہیں اللہ کی قسم والدین کے نافرمان۔ پچھلے دنوں جب درس ہو رہے تھے تو میں نے ایک دن والدین کے اوپر بیان کیا، اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ باتوں کے اثر نہیں ہوتے۔ ایک نوجوان مجھے ملا اگلے دن، کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا انس۔ کہنے لگا انس بھائی 2 سال سے ناراض کیا تھا، آپ کا درس سن کے جا کے منا لیا ہے۔ اللہ اکبر، منا لو یار، ماما نہیں جے لبنیاں، ابے نہیں جے لبنے، اگر ناراض کیا ہوا ہے نا تو منا لو جا کے، آج پیری پڑ جاؤ۔ اور میں اکثر وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بار بار یہ بات بیان کرتے ہیں کہ وہ جس نے سر کو اپنے جوتی اپنی ماں کی سر پر رکھی تھی، اللہ اکبر۔ شیخ صاحب کا کچھ نئے لوگ ہیں، ان کے لیے ٹھیک ہے، میں آ جائیں جلدی آ جائیں۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، اللہ اکبر۔ اصل میں وہ امام شافعی سے ان کے شاگرد نے کہا کہ استاد جی باتیں بھول جاتی ہیں، باتیں یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح میں بھول گیا ہوں، باتیں بھول جاتی ہیں۔ کہا کہ اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے، اب گناہ اتنے ہو گئے ہیں باتیں بھولتے، دعا کرے اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے۔ شیخ صاحب درس دیا کرتے تھے رام گڑھ کے علاقے میں نا، تو نذیر حلوائی تھا، آپ میں سے اکثر نے یہ بات سنی ہوگی، جو نئے ہیں ان کے لیے سنا رہا ہوں۔ اس نے درس سنا، شیخ صاحب نے کہا جس بندے دی دعا قبول نہ ہوندی ہوئے اپنی ماں دی جتی سر تے رکھ کے دعا کرے اللہ دعا سن لیندے۔ اس کو کوڑ کی بیماری تھی، بڑی بڑی جگہ اس نے علاج کروائے ہوئے تھے، باہر کے ممالک تک گیا لیکن اس کے کوڑ کو آرام نہ آیا۔
سنی بات، رات کا اندھیرا ہوا، کہنے لگا ماں کی جوتی اٹھائی، چھت پہ چلا گیا، کہنے لگا اللہ تیرے بندے نے یہ گل کی تھی، تیرے بندے نے یہ بات کی ہے کہ تو دعا سن لیتا ہے، یہ میں نے ماں کی جوتی سر پہ رکھ لی ہے، میں دعا کر رہا ہوں میرے کوڑ کو دور کر دے۔ جاؤ پوچھو رام گڑھ والوں سے، کہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ اللہ نے اسی وقت اس کا کوڑ دور کر دیا۔ یہ کوئی برسوں سال پرانی بات نہیں سنا رہا، چند سال پرانی بات سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، خدا کے لیے اب جو وقت گزر گیا ہے نا، مزہ ما مزہ، اس کو بھول جائیں، لیکن آنے والی زندگی کے اندر آپ یہ تہیہ کریں، اور آج مسجد سے یہ تہیہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہم نے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کے ساتھ اٹیچ کروانا ہے، کیونکہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ آج پہلے وقت تھا کہ گھر میں ایک کمانے والا ہوتا تھا، سارے کھاتے تھے، برکت اتنی تھی۔ اب سارے کماتے ہیں پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن نے بتائی کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، بے برکتی۔ ایک چیز تو یہ، اور دوسری وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن اللہ اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قرآن تو پورا قرآن ایک طرف رہ گیا، تمہیں سب سے چھوٹی سورت اخلاص کی بات نہ سناؤں۔ اللہ کے نبی کے پاس چند لوگ آئے، کہا کہ ہمارا جو امام ہے نا، وہ جب بھی سورت فاتحہ کے بعد تلاوت کرتا ہے نا، پہلے قل ہو اللہ پڑھتا ہے، پھر کہیں سے سورت پڑھتا ہے۔ اس نے یہ معمول بنا لیا کہ ہر رکعت میں اس نے قل ہو اللہ ضرور پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اس سے کافی دفعہ بات بھی کیا، لیکن وہ مڑتا نہیں ہے۔ آپ ہی اس کو سمجھائیں کہ اس کو کہ یہ ایسے نہ کیا کرے۔ آپ نے بلایا، آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پڑھتے ہو اور ہر بار پڑھتے ہو؟ کہنے لگا کہ میرا نا اس سورت سے پیار پڑ گیا۔ فرمایا اچھا، اگر تیرا اس سورت نال پیار پہ گیا نا تو پھر اللہ دا تیرے نال پیار پہ گیا۔ اللہ اکبر۔ قل ہو اللہ ایک سورت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور قرآن مجید یقال لصاحب القرآن اقرا ورتق ورتل، دنیا کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، راتوں کو اٹھ کے اپنے مالک کو قرآن سنانے والا۔ ایک اور بات بتاؤں، آپ کا یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، ابھی ایک بزرگ کہہ رہے تھے زبان پہ نہیں چڑھتا، ایک تحفہ نہ دوں آپ کو؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وہ پھنستا ہے، الفاظ ادا نہیں ہوتے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، وہ اس پہ مشکل ہوتا ہے، بڑی مشکل سے اب زبان پہ چڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے اس امتی کو بتا دینا اللہ نے تمہارے لیے 2 اجر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، 2 اجر رکھے ہوئے، ایک نہیں۔ تو جو زبان سے مشکل ہوتا ہے نا، تو اس کا اجر علیحدہ، پڑھنے کا اجر علیحدہ۔ تو یار اجے بھی نہ پڑھیے تو زیادتی نہیں، لے لو ڈبل اجر لے لو اگر ٹائم گزر گیا۔ ابھی ٹائم کچھ بھی نہیں گزرا، ابھی بڑا وقت ہے۔ وہ تو ساری عمر کی سیاہ کاریاں بھی اس کے سامنے لے کے آؤ اور ایک آنسو بہا کے دکھا تو وہ تو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو تو آنسوؤں سے پیار ہی بڑا ہے۔ جہنم کی آگ کو بسم کرنے کے لیے ساری کائنات کا پانی لگا دیا جائے تو وہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن مومن کے آنکھ سے نکلنے والا آنسو پوری جہنم کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ظہر ٹائم، عصر ٹائم جو درس دے رہے تھے کہ وہاں پر جہنمی پکاریں گے، کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ عَلَيْنَا لِيَقْضِيَ رَبُّكَ، اے رب کو کہے موت ہی دے دے، مار دے، جہنم میں سڑ رہے ہیں۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ موت ہے نہ زندگی ہے۔ رب کو کہے موت دے دے، یا مالک، مالک رب کو ہمارا پیغام پہنچا، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ
فیصلہ کر دے، موت دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم کوئی جواب نہیں دیں گے، اور اس کے بعد جواب آئے گا سننے والا، اللہ اکبر استغفر اللہ، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اللہ کہیں گے چلو دفع ہو جو، مجھ سے بات نہ کرو۔ ہزاروں سال بعد جواب آیا ہے، اور آج اس کی رحمت، اللہ اکبر۔ حدیث قدسی ذہن کے اندر آئی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، وانا معہ، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، حین یذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے نفس کے اندر کمرے میں اکیلا بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو عرش پر میں بھی اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ قوم میں بیٹھ کے، مجلس میں بیٹھ کے، عوام میں بیٹھ کے، لوگوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے نا، تو ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، میں اس کو اس مجلس میں یاد کرتا ہوں جو دنیا و ما فیہا کی مجلسوں سے بڑی بہتر ہے۔ وہ دنیا کی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے، میں آسمان پہ فرشتوں کی مجلس پہ اسے یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میرا بندہ وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيْهِ ذِرَاءً اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، کہا کہ میرا بندہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، میں ایک بازو قریب ہوتا ہوں۔ اگلی بات سننے والی ہے یار، اگر اس کے بعد بھی میں اور آپ اس کے در پہ نہ آئے تو اللہ کی قسم بدقسمتی اور بدبختی ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کریم پہلے آسمان پہ جب رات کا 3/3 حصہ گزر جاتا ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے کوئی معافیاں مانگنے والا، حل من مسترزق، وہ روٹی کے لیے مارے مارے پھرنے والوں، وہ تو روزانہ آ کے یہ بات کرتا ہے کوئی روٹی مانگنے والا، روزی مانگنے والا۔ اور شیخ صاحب کے استاد میاں محمد باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میں اکثر بتاتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں نے شیخ صاحب کے منہ سے ان کا روز ہی تذکرہ سنا ہے، اور جب شیخ صاحب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی کوئی بات بتاتے تو اللہ کی قسم ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ہم وابی ہیں نا، بڑے خشک لوگ ہیں، مانتے نہیں ہو اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ آپ کو پہچان کروا دے، اللہ ان کے پاس بیٹھنا نصیب کرے۔ اللہ والے ابھی موجود ہیں جن کی وجہ سے زندگی کا نظام چل رہا ہے، اللہ ان کی پہچان کروا دے، ہمیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، آپ نے فرمایا کہ جس وقت انسان فوت ہو جاتا ہے نا، انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الا من ثلاث، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 3 چیزیں۔ پہلی چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے پیچھے سے دعا کرتی ہے۔ دعا کب کرے گی؟ بتائیں نہ کب کرے گی؟ جب ان کو دین پہ چلایا ہوگا تب دعائیں ہوں گی، نہیں تو باپ کی وفات پہ مولوی صاحب کو ڈھونڈتے پھرو گے، مولوی صاحب جنازہ پڑھانا ہے، شرم نہیں آتی؟ قرآن اتنا بھی نہیں پڑھا، نبی کی حدیث اتنی بھی نہیں پڑھی کہ باپ کا جنازہ پڑھ سکے، پڑھا سکے۔ اور ظالموں، اب تو آ جاؤ اللہ کے در پہ۔ کتنے بندے ہیں، کتنے ادھر بیٹھے ہوں کہ جن کو جنازے کی دعائیں نہیں یاد۔ اور یار بس کریں، اب اللہ نے رسی اگر دراز کی ہوئی ہے، اگر اس نے تنگ کر دی، یہاں پکڑ لی نا، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ابھی تو وہ دیر ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی آتا ہے، ابھی آ جائے گا، کل آ جائے گا، کوئی نہیں، وہ انتظار میں ہے۔ اور جس وقت اس کی وارنٹ گرفتاری کے جاری کر دیے نا اس نے، پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو نہیں بچا سکے گی۔ اور بچوں کے نکاح کے لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مولوی صاحب نکاح پڑھنا ہے، تو خود کیوں نہیں پڑھتا؟ تو باپ ہے، تو کیوں نہیں پڑھتا؟ تجھے کیا ہوا ہے؟ تجھے عربی خطبہ نہیں آتا؟ تجھے ایجاب و قبول کروانا نہیں آتا؟ اگر نہیں آتا، اگر دعائیں نہیں یاد، اپنی قریبی مسجدوں میں جائیں اور انتظامیہ سے بات کریں آج،
یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کہ بھائی یہاں پر کلاس شروع کرو، اب ہم نے پڑھنا ہے اور جائیں۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہاں پر میں نے کئی دفعہ شروع کی، پہلے دن 18 ساتھی، دوسرے دن 17، پھر اللہ اکبر کرتے کرتے 3 ساتھی رہ گئے، پھر ایک دن ایک ساتھی تھا اور میں تھا، اللہ اکبر، پھر وہ بھی نہ آیا اور وہ کلاس ختم ہو گئی۔ یار اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، لوگوں کے لیے، دوستوں یاروں کے لیے، فیملی کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ ہماری مساجد جہاں کام کرنے والے تھے وہ نہیں کرتے، ہمیں مساجد کے صدر سیکٹری من فضول چکروں میں پڑے جن کا مطلب ہی کوئی نہیں، مقصد ہی کوئی نہیں۔ جا کے پوچھے نہ انتظامیہ دی مولوی نال باندھی تے نہ مولویاں دی انتظامیہ نال، وہ آپس ہے، او اللہ کے بندو یہاں پہ تو دلوں کو ٹھیک کرنا تھا، ایک دوسرے کے بارے میں دلوں میں نفاق رکھ کے بیٹھے ہو۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ٹوٹی پجی گڈیاں ورک شاپ تے جا کے نہ ٹھیک ہو جاندیاں نے، تے مسجداں ورک شاپ نے جتھے بندیاں دے دل ٹھیک ہوندے نے، اور جے اتھے آ کے بھی ٹھیک نہیں ہونا تو پھر کتنے جا کے ٹھیک ہونا جے۔ اور نکلے ان چیزوں سے، جا کے سمجھائیں اپنی انتظامیہ کو عزت اور احترام کے ساتھ کہ بھئی آپ قریبی مسجد میں کلاس شروع کریں، مجبور کریں، ادھر آئیں، ہمیں مجبور کریں کہ آپ کلاس کیوں نہیں شروع کرتے۔ اللہ کے بندو بس وقت کم ہے، اب اس طرف آپ نے جانا ہے اور ایک درد لے کے جانا ہے۔ آج فرمایا انسان مر جاتا ہے، اس کے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، اللہ 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ نیک اولاد جو اس کے لیے پیچھے سے دعا کرتی ہے، جس کو قرآن پڑھایا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، آٹومیٹک ثواب اس کی قبر میں پہنچ رہا ہے۔ او صدقۃ جاریہ، یا صدقہ جاریہ، کوئی ایسی چیز بنا گیا، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، یا مسجد میں پنکھا لگوا گیا، لائٹ لگوا گیا، کوئی ایسی چیز جو مننے کے بعد پیچھے چلتی رہی، قبر میں ہوگا اس کا ثواب اس کو آٹومیٹک پہنچتا رہے گا۔ وہ ہارون الرشید دعا کر رہے تھے نا، تو ان کی بیوی زبیدہ کہنے لگی دعا کر رہے ہو، پہلے اللہ کی راہ میں کچھ دے تو دو، اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے۔ ڈرتے ہیں آج ہم، تھوڑا سا مال زکوٰۃ دیتے ہوئے، کروڑوں روپیہ ہے، اربوں روپیہ ہے، زکوٰۃ نکالتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں۔ او بھائی اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کے بدلے میں پھر مال لینا، اس سے سستا سودا کون سا ہے؟ ڈرتے پھرتے ہو زکوٰۃ سے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، اللہ تو زیادہ کر کے واپس کرنے والے ہیں، اس کا مال اس کو واپس کرنا، اور پھر بھی ڈر کس بات کا؟ صحابہ تو نفلی صدقے کیا کرتے۔ آپ کو میرے عثمان یاد نہیں آئے رضی اللہ تعالی؟ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا نے کہا کچھ ضرورت ہے مال کی، صدیق اکبر گھر گئے، گھر کا سارا مال لے آئے، عمر گھر کے اندر گئے رضی اللہ تعالی، آدھا مال لے آئے۔ عثمان چونکہ داماد بھی تھے، کہا کہ عثمان تیری طرف سے کیا ہے؟ کہا کہ آقا 100 کو اونٹ لکھ لو۔ پتا تھا نا داماد ہے تو داماد تگڑا ہے، فرمایا تھوڑے نے، تو کوئی بات نہیں آقا 100 اور لکھ لیں۔ فرمایا عثمان ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی، تو آقا 100 اور لکھ لیں، یا تھوڑا بڑھا نہیں دیتا، 100 اور لکھ لیں۔ کرتے 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 600 اونٹ میرے اکیلے عثمان نے غزوہ تبوک پہ دیے، 100 گھوڑے دیے۔ فرمایا کہ عثمان یہ تو سواری ہے نا، یہ تو سواری ہے، کیش بھی چاہیے۔ اللہ اکبر، گھر کے اندر گئے، اشرفیاں پکڑی، تھیلے میں ڈالیں، اوپر سے بند کی، لا کے نہ میرے محبوب کو دی۔ اللہ اکبر، میرے محبوب تھیلی کو پکڑ کے نا یہاں سے پھینکتے ہیں اس ہاتھ پہ، یہاں سے پھینکتے ہیں اس ہاتھ پہ۔ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج جو تو نے کام کیا ہے نا، آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے، جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے، آج جو کام کیا ہے تو نے۔ اور وہ صحابی یاد آئے، میرے محبوب کا طریقہ دیکھیں، رات بھر مزدوری کی، چند کھجوریں ملی، چند کھجوریں، کہا کہ آقا یہ میری طرف سے،
میرے محبوب نے دل رکھنے کے لیے عمر عثمان کے سامان